اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ عموماً دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آگ سے بچانا، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچانا، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دینا، اور ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دینا۔ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ تو ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو تو ہمیں پکڑ نہ لینا، ہمیں رسوا نہ کرنا۔ یہ واعف عنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، یہ دعائیں بندہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستجابا، ہم ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ہم ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بندے جو ہم سے دعائیں مانگتے ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، جو بندے یہ شرط پوری کریں، جو لوگ یہ شرط پوری کریں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو میری یہ شرط پوری کیے بغیر دعاؤں پر زور دیتے رہتے ہیں ان کی دعائیں راندہ درگاہ جاتی ہیں، ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ فالذین، جو لوگ ہاجروا، ہجرت کرتے ہیں۔ اس آیت کی صحیح تعبیر سمجھنی ہونا صحیح طور پر تو حضرت مصعب بن عمیر کو ذہن میں لائیں۔ گن پوائنٹ پر ان کو کسی نے نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو، انہوں نے اپنی چاہت، اپنی خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر متاثر ہو کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ انہوں نے کفر سے اسلام میں ہجرت کی۔ فالذین ہاجروا، اب انہوں نے ہجرت بندہ خود کرتا ہے، سب سے پہلی ہجرت کفر سے اسلام میں ہوتی ہے۔ تو فالذین ہاجروا، دعائیں ان کی قبول ہوں گی جو میرے مصعب کی طرح خود سے چاہے، خود سے کلمہ پڑھے اور کفر سے اسلام میں آئے۔ فالذین ہاجروا، اب اگلا کام کیا؟ اگلا کام تو انہوں نے نہیں چاہا تھا۔ اخرجوا من دیارہم، ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اب یہ تو نہیں چاہ رہے تھے کہ والدین مجھے گھر سے نکال دیں، میں وہ اوذوا فی سبیلی، پہلے انہوں نے مارا پیٹا، بعد میں بھی مار پیٹ جاری رہی مکہ میں 13 برس، اور میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں۔ کیا مطلب؟ پہلی ہجرت بندہ کرتا ہے کفر سے اسلام میں، پھر جینے سے مرنے کی طرف۔ وہ کمانے کھانے میں نہیں لگتا، وہ غلامیاں کر کے دھندا پیٹنے میں، دنیا داروں کی غلامیوں میں نہیں لگتا۔ وہ مکار مولوی کبھی پیر اور مفتی کبھی مظاہرہ نہیں کرتا، ان کی بھی مخالفت۔ وہ مخالفت کرتا ہے، وہ جہاد کرتا ہے، اور اس راستے میں ان کو اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی جاتی۔ پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے، ہجرت کرتا ہے، ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، پھر ماحول ہی، والدین ہی انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، اخرجوا من دیارہم، اور پھر میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں۔ وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے قتل کیے بھی اور قتل ہوئے بھی۔ یہی مصعب بن عمیر بدر میں 70 کافروں کو قتل کرنے والوں میں شامل ہیں، اور احد میں قتل ہونے، شہید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ یہ میرے راستے میں، میرے لیے، اللہ کہتا ہے جس نے دعائیں قبول کروانی ہے نا وہ میرے لیے ہجرت، تکلیفوں، جنگوں کی زندگی بسر کر کے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ لَوْ كَفِّرَنَّا،
یہ لام تاکید اور نون ثقیلہ مضارع پر جب آتا ہے، یہ شکل جب لفظوں کی بنتی ہے لو کفرنا، تو مفسرین کرام اس کا ترجمہ کرتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم لو کفرنا، میں لازماً تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا۔ جو شخص ہجرت، تکلیفوں، جنگوں کی زندگی بسر کر کے آئے اور اس میں کیا ہو جائے، اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، وہ جو گناہ ہے نا وہ میں بخشوں گا۔ بندہ لگی جینے میں جائے، ہجرت کرے ہی نہ، کمانے کھانے میں لگ کر، اپنی اور اپنوں کی محبتوں کی بھینٹ چڑھ کر گزر جائے، اور پھر جو لوگ اس بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، مرنے کی طرف، دین کی طرف، آخرت کی طرف، ان کی الٹا مخالفت میں لگ جائے، اور پھر وہ کہے کہ جناب میرے تو گناہ معاف ہونے چاہیے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے آقا 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی نہیں بخشتا۔ ہاں، ہجرت، تکلیفوں، جنگوں کی زندگی اختیار کر لی اس نے، اب کوئی کوتاہی ہوتی ہے، حضور ایک دفعہ کہیں اللہ معاف کر دے، بندہ اللہ سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا یہ کوتاہی، یہ غلطی، اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب آپ ایک دفعہ کہیں میں 100 مرتبہ بخش دوں گا، اور صرف بخشوں گا نہیں، میں رحمت کی خیرات دے کر بخش بھی دوں گا اور رحمت کی خیرات دے کر بھی روانہ کروں گا۔ یہ گویا میں نے ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کی اس آیت کا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو اپنے گناہ کر بیٹھیں، غلطی کر بیٹھیں، کوتاہی کر بیٹھیں، سستی کا مظاہرہ کر لیں، کس کام میں؟ ہجرت، تکلیفوں اور جنگوں کی زندگی بسر کرنے میں، کمانے کھانے کا، اور اس میں پھر وہ گناہ وہ نہیں بخشا جائے گا، سمجھے؟ لن یغفر اللہ لہم، اس کے لیے تو قرآن حکیم میں آتا ہے ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے میرے محبوب آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں ہم انہیں نہیں بخشیں۔ جو شخص اللہ نے بھیجا ہے جاؤ مجھ سے محبت کرو اور میری محبت میں مر کے دکھاؤ، وہ اللہ کی محبت کی بجائے اپنی محبتوں کے بھینٹ چڑھ کے جینے میں لگ گیا، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ جو ہجرت، تکلیفوں، جنگوں کی زندگی بسر کرے اور اس میں کوتاہی ہو، اس میں کوئی لغزش ہو جائے، کوئی بربنائے طبع بشری، لو کفرنا، مجھے میری عزت کی قسم میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ادخلنا، اور مجھے میری عزت کی قسم لازماً میں تمہیں داخل کروں گا ایسی جنتوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یہ ثواب ہوگا اللہ کے پاس سے، بدلہ، ثواب کا مطلب بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اللہ کے پاس سے یہ بدلہ ملے گا، اور اللہ ہی تو ہے جس کے پاس ہے حسن و ثواب، سب سے اچھا بدلہ۔ تم اولاد میں تلاش کرتے پھرتے ہو، آج اولاد چھوٹی ہے ہم اسے پالیں گے، کل بوڑھے ہو جائیں گے، یہ ہماری بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ تم دولت کماتے ہو کہ کل ہم میں طاقت نہیں رہے گی، یہ دولت ہمارے کام آئے گی، آج ہم مکان بنا لیں کل اس میں رہیں گے، نہیں، بدلہ صرف اللہ کے پاس سے، اور اچھا بدلہ تو ہے ہی اللہ کے پاس، وہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ بدلہ ہوگا، ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی دعائیں، یہ شرط پوری کریں، ہاجرو، ہجرت، تکلیفوں، جنگوں کی زندگی بسر کر کے آئیں، ہاں اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی بربنائے طبع بشری، تو ہم لازماً معاف کریں گے، اور معاف کر کے لازماً جنتوں میں داخل کر دیں گے، اور یہ اللہ کے پاس سے بدلہ ہوگا۔ اطیعوا اللہ، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو، والدین اگر تم پر زور لگائیں، ان جاہداکا، تم پر تمہارے ساتھ جہاد کریں، زور لگائیں،
جاؤ ہمارے لیے کماؤ کھاؤ. لا تطعهما، ان کا کہنا نہیں ماننا. والدین کا بڑا مقام ہے، لیکن اطاعت اللہ کی ہوگی اور اطاعت اس کے رسول کی ہوگی. اطیع الرسول، اطیع الرسول، اطاعت اللہ کی ہوگی اور اطاعت اس کے رسول کی ہوگی. اطاعت کا جہاں تک معاملہ ہے نا، اطاعت تو صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت اس کے رسول کی ہوگی. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، جس نے منہ پھیرا، تو پھر ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا واضح طور پر، بس یہی ہے. تو مانو یا نہ مانو، ان کا کام تو حق بیان کر دینا، اس کے لیے تکلیفیں، ہجرت، تکلیفیں، جنگیں، یعنی فقر و فاقہ، لہو لہان ہونا اور پرخچے اڑوانا، تعلیم دینا اور خود اپنے پرخچے اڑوانے کے لیے محنت کر کے دکھانا، یہی ہے. اللہ فرما رہا ہے اے اہل ایمان، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر توبو. یہ نہیں ہے کہ اب ہم سے یہ گناہ ہو گیا تو لازماً اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی. نہیں، دین میں ایک راستہ رکھا ہے اللہ پاک. توبو، توبہ کرو. ایک توبہ کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے گناہ بخشوا لیتا ہے، وہ بھی توبہ ہے. ایک توبہ توبۃ نصوحہ ہے. توبۃ نصوح، توبۃ نصوح ایسی توبہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلوا لیتا ہے جی. ایسے گناہ ایسی سچی توبہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدلوا لیتا ہے. لیکن ایک گناہ اس میں نہیں بخشا جاتا ہے، وہ یاد رکھیں. جاہد الکفار والمنافقین، جب مسجد نبوی کے نمازیوں نے انہوں نے کہا جی ہم تو نمازیں پڑھیں گے اور کمائیں کھائیں گے، نماز روزہ حج عمرہ اچھے کام کروا لو، یہ جا کے اپنا کاروبار ہی بدل لینا ہے، کمانے کھانے کی بجائے مخالفت کرنے مارے کھانے کا کاروبار اپنا، یہ ہم سے نہیں ہوتا. اور پھر نکلو اللہ کی راہ میں اور جنگیں کرو. یقاتلون فی سبیلہ صفا، میدان جنگ میں جا کر نماز پڑھو. دیکھو جی یہ ہم سے نہیں ہوگا. ہم تو دنیا کا کاروبار بھی کریں گے اور آخرت کا بھی. ہم آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہم سے نہیں نکل رہے، تو ہم مسجد ہی علیحدہ بنا لیتے ہیں جہاں بس نماز روزے کی بات ہوا کرے، کمانے کھانے کی، کاروباروں میں برکتوں کی بات ہوا کرے. ہم ایسے مدرسے بنا لیتے ہیں جہاں قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عالم فاضل مفتی بنانے کی بات ہوا کرے. یہ جو مخالفت کرنے اور مار کھانے اور شہید ہونے، یہ ہم سے نہیں، لہذا ہم مسجد ہی علیحدہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. جیسے تم کافروں کے خلاف یا رسول اللہ آپ جہاد کر رہے ہیں، ایسے ہی اب منافقوں کے خلاف بھی جہاد کریں. اور وہ جہاد کیا ہے؟ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اب ان پر سختی کریں. سختی آپ نے کیا کی؟ وہ مسجد انہوں نے بنائی کہ جہاں ایسا مولوی رکھ لیں گے جو جہاد کی قتال کی بات ہی نہیں کرے گا. آپ ذرا اس میں 2 رکعت نماز پڑھا کر اس کا افتتاح فرما دیں، برکت ہو جائے گی. آپ نے جا کر اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ آپ نے سختی کی. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، یہ آپ نے کافروں کے ساتھ ساتھ جہاد کرتے کرتے منافقوں کے خلاف بھی یہ جہاد آپ نے فرمایا. آگ لگا دی مسجد. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.
بیس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ۔ یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا، الا من تابا، اس قسم کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ کیسے بخشے جائیں گے؟ توبۃ النصوح کیا ہے؟ آمنا، پہلے تو جو کسی کا حق دبایا ہے وہ دو، دنیا کو ترجیح دی ہوئی کمانے کھانے میں لگے ہوئے ہو وہ بدلو، اپنا طرز عمل بدلو، جینے کی بجائے مرنے میں لگو، اور پھر عاملہ عملا صالحا، اور پھر نیک عمل کرو۔ یہ نیک عمل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو برائیاں ہیں نا وہ بھی اللہ بدل دے گا۔ جو سچے دل سے توبہ کریں، یعنی جینے کا راستہ چھوڑ کر کمانے کھانے کا راستہ، سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے نا، کمانے کھانے میں لگ جانا ترجیحاً، وہ ٹھیک ہے، 0.8 چیزوں کے لیے 7.25 گھنٹے لگا لو، یہاں سے معاملہ شروع کرو، اور ادھر 8.25 گھنٹے لگاؤ اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تقوی اختیار کرو، جتنا تم سے ہو سکے ادھر اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد میں تم آگے بڑھو۔ 8.5 9.5 10 12، کیونکہ یہ کم سے کم ہدایت ہے۔ اگر یہ ٹائم بھی تم نہیں لگا سکتے، ورنہ جنت میں داخلے کے لیے تو فقر و فاقہ ہے، پھر لہو لہان ہونا ہے، پھر پرچے اڑانا، وہ ہدایتیں کیسے ابزارو کر سکو گے؟ کم سے کم ہدایت نہیں ہے۔ اور اگر کھانے پینے میں کمانے کھانے میں 8.25 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ، تو پھر فتربصوا، پھر مرنے کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تمہاری موت کا فیصلہ کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں۔ مرو گے تو گمراہ ہی مرو گے، وہ اور چیزیں ہیں، وہ اور معاملہ ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے توبہ کرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، کمانے کھانے سے ترجیحاً ادھر آؤ، اور فاولئک، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جائیں گی، لیکن ایک برائی جس کا ذکر ہم نے ابھی مسجد نبوی کے حوالے سے کیا، 2 کاروبار کرنا، دنیا کا کاروبار ہم کما کھا رہے ہیں، آخرت کا کاروبار ہم نماز روزہ حج عمرہ اور اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، ہزاروں کام، کتنے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا عالم بن جانا کتنا اچھا کام ہے، سب سے بڑا سخی بن جانا کتنا اچھا کام ہے، سب سے بڑا شہید بن جانا، میرے آپ کے مطابق نہیں، اللہ کے ریکارڈ کے مطابق، سب سے زیادہ اللہ سے لو لگاتے رہنا، اور غافل ایک ڈیلے کے پھیرنے کے برابر بھی نہ ہو بندہ، یہ کتنا اچھا کام ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ایسے اچھے اچھے کام کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، یہ کوئی اچھے کام نہیں ہے۔ اچھا کام کیا ہے یہ دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے تم یہ اچھے اچھے کام کر کے یہ سمجھتے ہو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ سے دوستی کر لو گے، سب سے بڑا عالم ہو کر سب سے بڑا دوست، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا شہید، سب سے بڑا دوست، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے ہی لو لگائے رکھے، اللہ سے کبھی اللہ ہی کو یاد کرتا رہے، کلمہ کلام پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، سب سے بڑا دوست نہیں، سب سے بڑا جہنمی۔ یہ سارے اچھے کام جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اگر یہ سارے اچھے کام مرنے کے لیے ہوں تو پھر تو صحیح ہے، فتمنوا الموت۔ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سورہ جمعہ، سمجھے؟ یہ سورہ جمعہ ہے۔ یہودی کردار مت اپناؤ،
سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے شہید، سب سے بڑی اللہ کی یاد کرنے والے کیا جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ اس سے ولایت نہیں پیدا ہوتی، اس سے اللہ کی دوستی نہیں ملتی۔ دوستی تو شروع ہی تمنا الموت سے ہوتی ہے، وہ تم میں ہے نہیں۔ موت کی تمنا کا مطلب ظالموں، دنیا دار ظالموں اور دیندار مکاروں کی مخالفت کر کے پھر فقر و فاقہ، پھر لہو لہان ہونا، پھر پرخچے اڑوانا، یہ ہے موت کی تمنا۔ یہ تم میں ہے نہیں۔ اس اصل کام، اصل بات، اصل نیکی تو موت کی تمنا، مرنے کے راستے کو چننا ہے، وہ تم نے چنا نہیں۔ تو یہ سارے کام، یہ ساری جو تم سمجھتے ہو نا ہم اچھے اچھے کام کر کے ولی بن گئے، نیک بن گئے، کوئی نیکی نہیں ہے، یہ جہنم میں جانا ہے۔ یہ یہودی کردار ہے، یہ مغضوب علیہم ہے، اس سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ یہ سارے اچھے اچھے کام کر کے، اور اچھا کام، یہ ان اچھے کاموں کو رکاوٹ بنا لینا اور انہی میں سمجھنا کہ ہم بڑے ولی، ہم بڑے عالم، ہم بڑے سخی، ہم بڑے شہید، ہم بڑے اللہ کو یاد کرنے والے، یہ ان اچھے اچھے ان بڑے بڑے کاموں کو رکاوٹ بنا لینا۔ اصل کام تو ہے مرنا، ظالموں کی مخالفت کر کے فقر و فاقہ، لہو لہان، پرخچے اڑوانا، یہ کام تو نہیں نہ ہو رہا نا۔ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج عمرے کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو عالم، فاضل، مفتی، پیر بنایا جا رہا ہے اپنے جیسا، اور ڈسپینسریاں قائم کی جا رہی ہیں، ہاتھ پیلے کیے جا رہے ہیں، حج عمرے ہو رہے ہیں، یہ سارے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہاں ہو رہا ہے؟ تمنا الموت کدھر ہے؟ یہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے نا، یہ تو علیحدہ کام ہے نا، تو یہ تو نہیں ہو رہا، تو نہیں ہو رہا، تو یہ تمام ولایتیں جھوٹی، یہ سب جہنم میں لی جائیں گی۔ تمنا الموت، اور اللہ فرما رہا ہے لا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے سے جنت مل گئی، مسجد بنانے سے ہی، اینٹ لگانے سے جنت میں محل بن گیا، تو پھر یہ مخالفت کر کے مریں گے کیوں؟ اور نمازیں پڑھانے سے ہی تنخواہ مل گئی، بچے پڑھانے سے ہی، قرآن پڑھانے سے ہی سارے مسئلے حل ہو گئے، جنت بھی مل گئی، تو یہ آئیں گے کیوں اس طرح مرنے کی طرف؟ اور یہ مولوی، پیر، چودھری کا گٹھ جوڑ آئے گا کیوں اس طرف؟ جہاد کی طرف، مرنے مارنے کی طرف، مار کھانے کی طرف، شہادت کی طرف کیوں آئے گا؟ جب کمانے کھانے سے ہی سب کچھ مل گیا تو فقر و فاقے کی طرف کیوں آئیں گے؟ لا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی یہ موت کی، مرنے کی تمنا، مخالفت کی نہیں کریں گے۔ بما قدمت ایدیہم، انہیں خوب پتہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جو جاہل ہیں وہ تو جاہل ہے نا، چودھری جاہل ہے، دین کے اعتبار سے جاہل ہے، مولوی کو کیا ہو گیا؟ مولوی تو سب کچھ پڑھتا پڑھاتا ہے نا، وہ تو قرآن پڑھتا ہے، وہ تو سیرت جانتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے میں نے تو دنیا کو ترجیح دی ہے، لہذا آخر میں میرے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ آخرت کا پر چونکہ یقین ہی نہ ہے، دنیا کا یقین ہے، دنیا میں لگا ہوا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر آخرت ہوئی تو میں نے تو جہنم میں جانا ہے۔ جو کچھ بنانا ہے، جو کچھ کمانا ہے، وہ یہیں کمانا ہے، یہی، چاہے جھونپڑی بنائے، چاہے سرے محل نہ بھی بنا سکے، چاہے جاتی عمرے نہ بھی بنا سکے، چاہے بنی گالے نہ بھی بنا سکے، تو بنائے تو ہوئے ہیں نا، کچھ اور جو جھونپڑا ہی بنایا ہے، تو جو جنت یہاں بنائی ہے اس کو کیوں چھوڑوں؟ یہ مسجد مدرسہ بنایا ہوا ہے، اسے کیوں چھوڑوں؟ اسے جہنم میں کیوں جاؤں؟ تو وہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے، جو انہوں نے قدمت، جو انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے، اچھے اچھے کاموں کو، مرنے مارنے کی نہیں، قاتلوا قتلوا نہیں، ہاجروا اخرجوا من دیارہم ووضوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، اس طرف نہیں آئیں گے جو اصل کام ہے۔
واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کبھی مرنے کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ مولوی پیر مفتی بھی موت سے بھاگیں گے، ہیں جی، تفرون من، بجائے اس کے کہ موت کی تمنا کرنا، مرنے کی تیاری کرنا۔ مرنے کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ جنت میں داخلے کی 3 کنڈیشن ہے نا، فقر و فاقہ، لہو لہان ہونا اور پرخچے اڑوانا، یہ اس طرف نہیں آئیں گے، یہ موت سے بھاگیں گے۔ اچھا بھاگ لو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت جو ہے وہ خود تم سے آ کے ملاقات کر لے گی، تو بھاگنے کا فائدہ ہوا؟ تو موت سے تو فرار ہے ہی نہیں، بھاگنا ممکن ہی نہیں، موت تم سے خود آ کے ملاقات کر لے گی۔ ہاں جی السلام علیکم، کہ آپ کون؟ میں موت، آپ کیوں آئی ہیں؟ میں نے تو آنا ہی تھا، میرا وقت تو آ گیا، میرا وقت ایک مقرر ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے آتی ہوں نہ بعد میں آتی ہوں، لیکن آتی ضرور ہوں، مجھ سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اہل ایمان تم نے نہیں بننا ان اہل کتاب کے مانند۔ اہل کتاب یہودیوں کا ذکر ہو گیا نا، یہودی کردار ہوتا ہے ڈبل کاروبار، دنیا ہے تو دنیا کا کاروبار چاہیے، وہ ہم کما کھا رہے ہیں، اور آخرت ہے تو آخرت کا کاروبار چاہیے، وہ ہم نماز روزہ حج عمرہ کر رہے ہیں، وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ہم، وہ سارے اچھے کام، اصل جو کام ہے ظالموں کی مخالفت اور مار کھانا اور خود سولی چڑھنا اللہ کی محبت میں، یہ ہے ہی نہیں، تو سارے اچھے کام جائیں بھاڑ میں۔ تو تم نے ان یہودیوں کی طرح، ان اہل کتاب کی طرح نہیں ہو جانا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ مرنے کی طرف نہیں جا رہے اللہ کے لیے، اور موت سے فرار ممکن نہیں، موت نے آ کے ملاقات کر لینی ہے، لہذا ہم تمہیں منع کر رہے ہیں۔ اور اگر مرنے میں ذرا سی دیر لگائی کہ چلو یہ ذمہ داریاں ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی میں خود چھوٹا ہوں، بڑا ہو لوں، کما کھا لوں، شادی بیاہ کر لوں، پھر میرے بچے چھوٹے ہو گئے، ان کو ذرا پڑھا لکھا لوں، جو ہی مدت گزرے گی فطال علیہم الامد، جو ہی وقت گزرے گا اللہ کی طرف سے نقص سزا، فقست قلوب، دل سخت کر دیے جائیں۔ یہ دلوں کی سختی جب ہو جاتی ہے تو پھر نماز ہی سب سے بڑا جہاد بن جاتا ہے، صرف مسجد کی نماز ہی، وہ بے سمجھی ہو، بے مقصد ہو، وہ بچوں کا پڑھانا ہی سب سے بڑا جہاد بن جاتا ہے، وہ تقریریں کرنا ہیں، ظالموں مکاروں کی مخالفت کر کے مار کھانا تو دور کی بات، ان کا دھندا پیٹنا، ان کی غلامیاں کرنا، ان کے ٹکڑوں میں پلنا، ان کے حق میں بھونکنا ہی جہاد بن جاتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اکثریت جو ہے فاسق و فاجر مرتی ہے۔ تم سے پہلے امتوں کا یہی حال ہوا، تم نے اس طرح نہیں ہونا، تم نے اس طرح نہیں کرنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کریں، کس چیز سے؟ کون غافل کرے گا؟ اموالکم، تمہارے مال کمانا ہے، کاروبار کرنا ہے، کمانا ہے، اور تمہاری اولادیں، کس کے لیے کمانا ہے؟ اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، مکان بنانا ہے، پیسہ کمانا ہے، کمانا کھانا ہے، یہ کمانا کھانا مال و اولاد تمہیں غافل نہ کرے، کس چیز سے؟ مرنے سے۔ اللہ کی راہ میں اصل کام تو ہے مخالفت کر کے، ظالموں مکاروں کی مخالفت کر کے مارے کھانا، لہو لہان ہونا، فقر و فاقہ کمانا، یہ کام ہے نا جہاد، اس سے غافل نہ کریں۔ جو یہ کام، اس کام میں پھنسا مال و اولاد میں، ظاہر ہے وہی خسارہ پانے والے، گھاٹا، وہی جہنمی۔ تمہیں مال و اولاد، اہل ایمان، وہ بات ہو رہی تھی یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا اہل ایمان، یہودی اس طرح اپنے بینٹ چڑھ گئے، اچھے اچھے کام کیے، اپنے آپ کو ولی سمجھا ہیں،
سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا شہید، سب سے بڑا اللہ کو یاد کرنے والا، سب سے پہلے جہنمی، اس طرح ولایتیں نہیں ملتی. وہ یہودی کردار. تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں مال اور اولاد، تمہیں مال اور تمہارے اولاد تمہیں غافل نہ کریں. کس چیز سے؟ مرنے سے، تمنا الموت سے غافل نہ کر دیں. جو غافل ہوگا تو پھر وہی تو خسارہ پانے والوں، گھاٹا پانے والوں، جہنم میں جانے والوں میں ہوگا. اور کرنا کیا ہے تم نے؟ اس سے تو بچنا ہے نا، غفلت سے بچنا ہے. تمہارے مال و اولاد غافل نہ کریں تو کرنا کیا ہے؟ انفقو، اپنے آپ کو لگاؤ، کھپاؤ، خرچ کرو. ہیں جی، مرنے میں لگو. کیا خرچ کرو؟ بھئی پہلے کمانے تو دو، پھر ہی خرچ کریں گے نا. بیوی کہے گی خرچہ دو، آپ کہیں گے جا تو رہا ہوں، کماؤں گا تو بھیجوں گا نا، دوں گا نا. تو پہلے کمانے تو دو. اللہ کہہ رہا ہے نا نا نا، جو کمانے میں لگانا ہے وہ لگاؤ. کمانے میں کیا لگاتا ہے بندہ؟ اپنی صلاحیتوں کا وقت. کوئی بہت بڑا پی ایچ ڈی ہے، وہ اپنا وقت لگائے گا. کوئی مزدور ہے، وہ جا کے اینٹیں ڈھوئے گا، وقت لگائے گا نا، اس کے اندر یہی صلاحیت ہے. کوئی انجینئر ہے، وہ اپنی انجینئرنگ کرے گا. کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے تو مزدوری کرے گا. اپنا جو صلاحیت ہے اس کے اندر اپنا وقت لگائے گا. وہ وقت لگاؤ ادھر. مما رزقناکم، ہم یہ نہیں کہتے جو تم کماؤ وہ لگاؤ، نہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دے کر بھیجا ہے نا وہ لگاؤ. اللہ نے کیا رزق دے کر بھیجا ہے؟ کیا دے کر بھیجا؟ ایک دن کا بچہ اس کے پاس سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ نے دے کر بھیجا. ظاہر ہے اللہ کے پاس سے آیا، اللہ نے دے کر ابھی ابھی بھیجا ہے، خرچ کرے گا تو پھر کم ہوگا نا. تو وہ ایک دن کا بچہ، آج ہی پیدا ہونے والا بچہ اللہ سے رزق لے کر آیا ہے. یہی ہے نا اس کا ترجمہ. جو ہم نے تمہیں رزق دے کر بھیجا وہ خرچ کرو. تو آج ہی پیدا ہونے والا بچہ کیا لے کر آیا؟ وقت. اب اس نے 60-70 سال جینا ہے تو اس کے پاس وقت ہے، وہ وقت خرچ کرتا رہے گا. میں 65 سال کا ہو گیا تو 65 سال میں خرچ کر چکا. اب کتنا باقی ہے؟ اگر 70 ہے تو 5 رہ گیا ہے، اگر 66 ہے تو 1 سال رہ گیا ہے. وہ پل کی خبر نہیں کتنا رہ گیا ہے، وہ اللہ کو معلوم. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. موت نے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آنا. اور اللہ کی اجازت کا مطلب ہے کتابہ موجلہ، اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے میری موت کا. وہ مجھے نہیں معلوم، اللہ کو تو معلوم ہے. مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے اگلا لمحہ موت کا لمحہ ہے. کیا خبر یہاں سے اٹھ کے جانا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہو رہا ہے نا، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، موت آتی ہے، ختم. خرچ کرو. کیا؟ کمانے تو دو. تم تو کمائی سے منع کرتے ہو. کمانا کھانا فضول ہے. مال و اولاد میں کمانا کھانا جو ہے وہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے. تم تو یہ کہتے ہو کمانے تو دو پھر خرچ کریں. او بھائی نہیں، وہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دے کر بھیجا، اس رزق میں سے خرچ کرو. اور وہ ہے تمہاری صلاحیتوں کا وقت. یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. من قبلی، اس سے پہلے پہلے خرچ کرو. من قبلی، اس سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کی آ جائے موت. موت نے آ کے وقت ختم، موت نے آ کے کیا ختم کرنا ہوتا ہے؟ وقت ہی ختم کرنا ہوتا ہے نا. تو اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وقت تمہارے پاس ہی نہ رہے تو پھر خرچ کیا کرو گے؟ انفقو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. وہ کیا ہے؟ وقت. وقت ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ کر وقت کو ویسے ہی تیا پانچا کرتے، ویسے ہی ختم کرتے. لہذا اب آ گئی موت. یہ سورہ منافقون ہے، 28واں پارہ، اور ہمارے یہ 40ویں صفحے کا 18واں صفحہ ہے، لائن نمبر 6-7 ہے.
یہ سارا جو ہے نا ادھر ریفرنس لکھا ہوتا ہے، کہاں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. فَيَقُولَ رَبِّي، موت آ گئی، اسرائیل آ گیا، اس نے کہا چلو جی. اس نے کہا کہاں چلے؟ انہوں نے کہا موت آ گئی، وقت آ گیا آپ کا، چلو. وہ کہہ رہا ٹھہرو یار، میرا تو 100 برس کا. اردو میں ہم کہتے ہیں سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. عربی میں کہا جاتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ. اور یار دنیا میں آئے ہیں، کمایا کھایا تو کم از کم 1000 برس تو اللہ دے ہی دے. چلو اس سے زیادہ دے دے، اس کی مہربانی، لیکن کم از کم 1000 سال تو دے نا. ہمارے جیسے اردو بولنے والے سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. تو ہم 100 برس کا سامان اکٹھا کرتے پھرتے رہتے ہیں. تو بھائی میرا تو جانے کا کوئی پروگرام نہیں، ٹھہرو ذرا میں اللہ سے ڈائریکٹ ڈائل کر لیتا ہوں. کر لو بھائی. فَيَقُولَ رَبِّي، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے، یہ اسرائیل آ گیا ہے، سر پہ سوار ہو گیا، کہہ رہا ہے چلو. تو اے میرے رب، میرا سامان تو 100 برس کا تھا، یا عربی کہاوت میں 1000 برس کا تھا، میں وہ پوسٹ پون کرتا ہوں. مجھے پتہ چل گیا وہ تو چلنا نہیں. میرا پروگرام ایسے نہیں ہونا جو میرا پروگرام تھا، ہونا تو وہ ہے جو تیرا پروگرام ہے. تو لہذا میری درخواست ہے، لو لا، کیوں نہیں، اخرتنی، تو مجھے مہلت دے دیتا، الی اجل قریب، چند سیکنڈ کی. وہ سالوں کا 100 سال ختم، 1000 سال ختم، میرا پروگرام وہ میں ختم. وہ تو آ گیا، یہ سر پہ سوار ہے، اٹھا کے پھینک کے مارے گا، طیارہ کھڑا ہے موت کا، لے جائے گا مجھے. تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، چند سیکنڈ کی مہلت دے دے. اللہ پوچھ رہا ہے کیا بھاڑ جھونکے گا، کیا کرے گا؟ وہ جو 60-70 سال میں نہیں کر سکا تو اب کیا کرے گا؟ بڑا چلاک ہے، بڑا کاروباری ہے، اپنے آپ کو بڑا کاروباری سمجھتا ہے. بدترین عمل کی خوشنما تعبیر کرنے میں ماہر، اتنا بڑا کاروباری ہے. اچھا، فَصَدَّقَ، کہہ رہا ہے اللہ تو چند سیکنڈ دے کے دکھا، میں صدقہ کر دوں گا. یہ جو میں نے محل بنایا نا، کہوں گا مسجد بنا لو، مدرسے بنا لو، پیر خانے بناؤ. اور جو دولت اکٹھی کی وہ کہوں گا ڈسپینسریاں بناؤ، ہسپتال بناؤ، اچھے اچھے کام کرو، بچوں کے ہاتھ پیلے کرو، حج عمرے کراؤ، لنگر خانے بناؤ. یہ میں آرڈر ہی دینا ہے نا میں نے صرف. تو میں صدقہ کر دوں گا اور بن جاؤں گا اس طرح نیک. نیک اس طرح بنا جاتا ہے، کہتا ہے میں اس طرح نیک بن جاؤں گا. اللہ کو اگر یہ چیزیں چاہیے ہوں کہ ٹھیک ہے ساری عمر مل کر لگا کر اس نے یہ محل بنایا، اب یہ میری مسجد بن رہی ہے، اس نے جو کمایا کھربوں روپیہ وہ اب دے رہا ہے، تو چلو وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی وہ لے لو. اللہ دے رہا ہے پھر چند سیکنڈ، اللہ چند سیکنڈ ہی دے رہا ہے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ لن یؤخر اللہ، اے اسرائیل 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دینی اسے. اللہ تعالی نہیں مؤخر کرنے دیتا، 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا کسی شخص کو جب کہ اس کی موت آ جائے. یہ موت آنے سے پہلے پہلے ہے. لگاؤ کھپاؤ، خرچ کرو اپنے آپ کو، سمجھے. جو ہے حضرت ابو بکر کی طرح جو تھا نا 40,000 دینار، وہ لاؤ اور پھر ساری زندگی صدقہ کرو. ساری عمر پھر اس کاروبار کی طرف گئے جہاں سے 40,000 ملے تھے دینار، نہیں گئے. اپنی جان صدقہ کرو نا، اپنا جینا صدقہ کرو، مرنے کی طرف آؤ. واللہ خبیر بما تعملون، یہ ساری عمر جو بھاڑ جھونکتا رہا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے یہ کیا کرتا رہا ہے. یہ مال و اولاد میں لگا رہا ہے. وہ مال و اولاد ہم کہہ رہے ہیں مت لگ اس کام میں، ہماری محبت میں آ، ادھر آ، اپنے آپ کو سچا ثابت کر کہ میں محبت میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں، میں دوغلا منافق نہیں ہوں، میں مومن ہوں. کیسے؟ فقر و فاقہ کما، لہو لہان ہو، پرکچے اڑوانے کے حالات برپا کر. یہ تو نے کیے نہیں.
تو نے مال و اولاد کمایا، ہم منع کرتے رہے اور اللہ سے ہی ضد کر کے لیتا رہا، اللہ سے ضد کر کے، انفقو ضد کر کے لیتا رہا نا، اللہ نے تو مہلت نہیں دینی، اللہ نے مہلت نہیں دینی، اللہ سے ہی تو ضد کر کے لیتا رہا۔ اللہ یبسط الرزق ہے، من جدہ وجدہ، جو جس کی کوشش کرے گا اللہ دے دے گا، جو جہنم جائے گا جہنم، جو جہنم چاہے، مال و اولاد میں لگنا چاہے اور اس میں بڑھوتری چاہے، دنیا میں بڑھنا پھلنا پھولنا چاہے، بالآخر کیا ہے، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں عذاب بن جاتا ہے یہ سب کچھ، تو جائے جہنم کما لو۔ اللہ تعالیٰ ہی سے تو ضد کر کے لیا ہے، مل حیات الدنیا، دیکھو ہم تو کہتے رہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں، ان الدار الاخرہ، اصل دن زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش تمہیں آج یقین ہو جائے، ہیں اصل جینا تو آخرت کا جینا ہے، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے اور وہاں کی زندگی ہے، کاش تمہیں آج اس کا احساس ہو جائے، تم اس کا علم ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا، ہم تو کہتے رہے، لہذا جو کمایا، جو مال والا کہتا ہے اللہ تو لے لے، میں تو جا رہا ہوں، یہ تو لے لے، وہ خود تو بے وقوف ہے ہی، ہمیں بھی بے وقوف سمجھتا ہے، یہ تو کسی مولوی پیر مفتی یا کسی مسجد مدرسے پیر خانے کے ٹھیکیداروں چودھریوں کو تلاش کرے، یہ پیسہ دینا، یہ مال دینا، وہ لے لیں گے، وہ مسجدیں بنا لیں گے، مدرسے بنا لیں گے، یہ ان کو تلاش کرتا، پھر ہمیں نہیں ضرورت، اللہ کہہ رہا ہے ہمیں نہیں ضرورت، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں، انبیاء کی زندگیاں، پھر ہمارے آقا کی، پھر صحابہ کی، ہیں جی، پھر اہل بیت کی، پھر اولیاء کرام کی زندگیوں کا نقشہ کیا ہے، ایک لائن میں اللہ بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں مرنے میں لگے رہتے تھے، کیسے، ظالموں اور مکاروں کی مخالفت کر کے، فقر و فاقہ، پھر لہو لہان ہونا، پھر پرچے اڑوانا، جنت کی کنڈیشن پوری کرنے میں لگے رہتے تھے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اس سے پہلے کہ من قبل ان تلقوہ، اس موت سے، ملاقات سے پہلے، من قبل ان تلقوہ، تمہاری ملاقات ہو اس موت سے، اس سے پہلے کہ تمہاری ملاقات ہو اس موت سے، موت کی تمنا میں، کنتم تمنونا، موت کی تمنا میں لگے رہتے تھے، فقد رأیتم، پھر ایک وقت آیا بھی کہ تم نے موت کو، جس موت کا تم نے ارادہ کیا، انتم تنظرون، تم نے اس موت کو دیکھا بھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ مرد مومن تو وہ ہوتا ہے نا، مرد مومن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ مرد زوے مرگ بے لرزت، موت پر لرزہ تاری رہتا ہے، اور مرد مومن موت سے نہیں ڈرتا، زبی میں مرگ بے لرزہ تادم مرگ، وہ اور ہوتے ہیں، وہ دنیا دار مکار مولوی پیر ہوتے ہیں، اور دنیا دار ظالم ہوتے ہیں جو موت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مرد مومن کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، موت ڈرتی ہے ان سے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بدر میں 70 قتل کیے کہ نہیں کیے کافروں کے، اور احد میں 70 شہید ہو گئے کہ نہیں اہل ایمان؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہے نا۔ پہلے تو تم موت کی تمنا میں لگے رہے ہیں جی، موت کی تمنا میں لگے تم نے زندگی گزار دی، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، تم اسی میں لگے رہے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے میں۔
پھر کیونکہ جب ما کان لنفسن کسی جاندار کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے، کسی کے لیے خود سے مر جانا، یہ جو ہے نا نموتو و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ ہوتے ہو بدبختو، یحیی و یمیت، وہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہ تمہیں مارتا ہے، تم خود نہیں زندہ رہتے، تم خود نہیں مرتے۔ کسی جاندار کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، جو مرتا ہے اللہ کی اجازت سے مرتا ہے، موت اللہ کی اجازت سے آتی ہے، کسی شخص کے لیے موت خود بخود اپنے ارادے سے نہیں آ جاتی، اور اللہ کی اجازت کیا ہے؟ کتاب موت جلا، اللہ نے وقت مقرر کر دیا، بھئی اس کی اتنے سال، اس کی اتنے سال، جب وہ وقت آئے گا موت تب آئے گی۔ ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی طرح میدان جنگ میں گزاری، موت کا وقت نہیں آیا، نہیں آئی۔ ساری زندگی عبداللہ ابن ابی سب سے بڑے منافق کی طرح گھر میں گھس کے کاروبار میں لگے ڈرپوک زندگی گزاری کہ اگر میدان جنگ میں گیا تو مر جاؤں گا، تو لیٹ نہیں ہوئی موت، ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہوئی، موت نے تو اپنے وقت پر آنا ہے۔ اور بہترین زندگی وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تمنا میں لگا رہے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت، اور موت نے آنا ہوتا ہے اپنے وقت پر۔ لہذا جب 70 شہید ہو گئے مسلمان، تو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مرنے والے، ایک جینے والے۔ جینے والے دوسروں کو دھوکے میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے بڑا مرنے والا کوئی نہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں، دوسروں کو یقین دلاتے رہتے ہیں، تڑیاں لگاتے رہتے ہیں، بڑے بڑے فکرے بولتے رہتے ہیں، او ہم دکھا دیں گے تمہیں، مر کے دکھا دیں گے، ہم سے بڑا پہلے کوئی نہیں۔ لیکن جب 70 قتل ہو گئے، 70 شہید ہو گئے اہل ایمان کے، تو پھر کیا ہوا؟ جو جینے والے تھے انہوں نے رونا پیٹنا ڈال دیا، ہمارا باپ مر گیا، ہماری ماں مر گئی، ہمارا بیٹا مر گیا، ہائے ہائے کیوں مرا، رونا پیٹنا ڈال دیا۔ حالانکہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ جو چرکا تمہیں لگا، 70 شہید ہوئے نا، یہی چرکا، یہی زخم کافروں کو بھی تو لگا ہیں، 70 ان کے بھی تو قتل ہوئے، وہ تو آگے اگلے سال بدلہ لینے، اور تم نے رونا پیٹنا کیوں ڈال دیا؟ جو ساروں نے نہیں، جو جینے والے ہیں انہوں نے کہا کل ہماری باری، اس سے پہلے کہ ہمیں یہ کہیں آؤ چلو مرو، تو پہلے جو ہمارے مر گئے آج ان کا رونا پیٹنا ڈال دو تاکہ کل ہمیں نہ جانا پڑے۔ تو تم نے کیوں رونا پیٹنا ڈالا؟ یہ تو دن ہے بدلتے رہتے ہیں، ہم بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا جنگ اس لیے ہوئی، قتل 70 قتل ان کے اور 70 شہید تمہارے، اللہ نے بے مقصد نہیں کیے، اس کا خاص مقصد ہے، اس کے 3 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ کہ تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جو مرنا چاہتے تھے، انہیں مقام شہادت پر فائز کر دے۔ پہلا مرحلہ تو یہ، اگر جنگ ہو ہی نہ، شہادت شہید ہو ہی نہ، تو پھر مقام شہادت کیسے ملے گا؟ لہذا جو ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اللہ کے لیے جام شہادت نوش کرنے کو، تو جنگ اس لیے ہوئی، قتل اس لیے ہوئے، شہید اس لیے ہوئے کہ وہ مقام شہادت پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہادت پانے والوں کو سے محبت کرتا ہے، تم جیسے ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو ان سے محبت کرتا ہے تو انہیں مقام شہادت دے گا نا، وہ تو ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن انہی کے باپ، انہی کی ماں، انہی کے بھائی، انہی کی اولاد، انہی کے دوست جو جینا چاہتے ہیں، انہوں نے رونا پیٹنا ڈال دیا، ان کا ہائے باپ، ہائے میرا دوست، ہائے میرا بیٹا،
ہائے میری ماں شہید ہو گئی، یا ماں نے کہا ہے میرے بیٹے شہید ہو گئے، تو جس نے رونا پیٹنا ڈالا، اللہ کہہ رہا ہے ان کی چھانٹی ہو گئی، ان کے چہرے سے منافقت کا نقاب اتر گیا. جو انہوں نے ایمان 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 آمنا آمنا ہم ایمان لے آئے، آمنا آمنا کوئی نہیں اسلم نہ ہو. آمنا تو وہ ہیں جو جہاد کریں. تو اہل ایمان میں سے اللہ نے چھانٹی کر لی اس شہادتوں سے. پتہ چل گیا یہ منافق ہے پکا، جو روئے پٹے گا پتہ چل گیا منافق ہے. جو خوشی منائے گا، ماں بھی خوشیاں منا رہی، میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے سبحان اللہ، میرا خامد بھی شہید ہو گیا سبحان اللہ، وہ خوشیاں منا رہی، مجھے یہ سعادت مل گئی، میں 4 شہیدوں کی ماں بن گئی، وہ خوشیاں منا رہی ہیں. تو پتہ چل گیا نا مومن ہے. اور جس نے رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا خامد مر گیا، تو پتہ چل گیا نا منافق ہے. تو اللہ نے چھانٹی کر دی. اور جو 70 قتل کیے کافروں کے، تو کافروں کی جڑ بھی کاٹی. ان کی گردنیں نہ کٹتی تو کفر کی جڑ کیسے کٹتی ہیں؟ کافروں کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا. تو یہ ہمارے جو کل صفحے رہ گئے تھے، ہم 14 صفحے تک پہنچے تھے، آج وہ 19 صفحے، 20 صفحے سے تو ہم نے پرسوں ریکارڈنگ کر دی تھی. اللہم صلی علی سیدنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر اجمعین برحمتک. یہ ہٹاتے سر سب